السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، تب سے جو ایک کانسٹنٹ چیز چلتی آئی ہے وہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اور ہر نبی نے اپنی امت کو یہی بتایا ہے کہ بھیا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، قیامت قریب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، قیامت قریب ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام آئے، قیامت قریب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، قیامت قریب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، سب نے A to Z جتنے بھی نبی ہیں نا، سب نے یہی کہا ہے کہ قیامت۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے نبی تو ختم النبیین ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی کہا کہ قیامت قریب ہے۔ اور یہ ساری تیاریاں ہم لوگ کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، یہ سب اسی لیے ہے کہ کل کو جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اپنا حساب دے پائیں۔ ساری تیاری قیامت کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ بتایا کہ قیامت قریب ہے، انہوں نے کئی موقعوں پہ، بعض موقعوں پہ یہ بھی بتایا کہ کیا کیا ہوگا قیامت سے پہلے، اور کیا ہو جائے تو آپ کو یہ لگے کہ قیامت بالکل آنے ہی والی، یعنی کسی بھی پل آ سکتی۔ اس میں جو مسلم ہماری کمیونٹی ہے، اس میں جو سب سے پاپولر کنسیپٹ ہے، جس کو یہ مانا جاتا ہے بالکل ہی اینڈ ٹائم میں یہ ہوگا اور اس کے بعد قیامت کسی بھی پل آ سکتی ہے، وہ ہے ظہور مہدی، امام مہدی علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کرنا، اور دجال۔ اب امام مہدی علیہ السلام، یہ نام اتنا زیادہ مسلمانوں میں پاپولر ہے، بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ یار ایکچوئل میں امام مہدی کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، ان کے آنے پہ کیا ہوگا، وہ کیا کریں گے، بہت کم لوگوں کو۔ وقت در وقت لوگ اس بات کا دعویٰ بھی کرتے رہتے ہیں کہ ہم ہی امام مہدی ہیں، ہم ہی امام مہدی ہیں، ہم ہی امام مہدی ہیں۔ اور کئی سارے لوگ جن کو صحیح سے جانکاری نہیں ہوتی ہے، وہ پھر ان کے پیچھے ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ایک اچھے انٹینشن سے کرتے ہیں، بھائی کون نہیں چاہتا امام مہدی علیہ السلام کی جو سینا ہو اس میں شامل ہونا ہے، امام مہدی علیہ السلام کی سینا میں شامل ہونا، یعنی انڈائریکٹلی آپ کو جنت کا ٹکٹ مل رہا ہے، تو کون نہیں چاہتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، وہ صحیح اچھے انٹینشن سے کام کرتے ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ صحیح امام مہدی کو فالو کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ غلط امام مہدی کو فالو نہ کیا۔ صحیح امام مہدی کو اگر آپ نہیں پہچان پائے، بائی چانس، جسٹ ایک میں اگزامپل کہہ رہا ہوں کہ پہچان نہیں پائے آپ، تو لاس ہے، بٹ اگر آپ نے کسی غلط آدمی کو اپنا امام بنا لیا، امام مہدی سمجھ لیا، تو اس میں لاس زیادہ ہے، کیونکہ وہ پھر انڈائریکٹ جہنم کا ٹکٹ بھی آپ کے لیے بن سکتا ہے۔ اب وقتاً بوقتاً کیسے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر لیتے ہیں جب وہ ساری خصوصیات ان کے اندر پائی نہیں جاتی ہیں، اور کیسے لوگ مان لیتے ہیں کہ یار یہی بندہ امام مہدی، یہ سمجھنے والا کنسیپٹ۔ تو جب آپ اس کے اوپر تفتیش کریں گے، آپ دیکھیں گے، اور ہمارے جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے بڑا ہی اسکیٹرڈ کنسیپٹ ہے۔ اسکیٹرڈ کا مطلب یہ ہے کہ کئی چیزیں ایسی بتا دی گئی ہیں جو سمبولک ہے۔ سمبولک کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ سے ڈائریکٹ وہ چیز نہیں ہوگی، آپ کو ایز اے سمپل ریپرزنٹیشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا ان لوگوں کو جو اس سمے کی ٹیکنالوجی جتنی آئی تھی اس سے اتنا واقف تھے، ٹھیک ہے۔ تو سمبولک ریپرزنٹیشن ہونے کی وجہ سے لوگ تمام امام مہدی کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ اپنے اوپر سیٹ کریں۔ انڈیا میں اس سمے شکیل بن حنیف نام کے ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ امام مہدی ہوں میں۔ پاکستان میں قاسم کر کے ایک شخص ہیں، اس سے پہلے بھی مرزا غلام احمد قادیانی اس چیز کا دعویٰ کر چکے ہیں، یونس الگوہر اس چیز کا۔ دیکھیں، امام مہدی کا ظہور یہ قیامت کی آپ سمجھ لیجئے کہ اینڈ ٹو اینڈ نشانیوں میں سے۔ میں جسٹ آپ کو سمجھانے کے پرسپیکٹیو سے بتا دیتا ہوں کہ لوگ کیسے سمبولک ریپرزنٹیشن کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ امام جو مہدی ہوں گے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پہ ہوگا اور ان کے باپ کا نام میرے باپ کے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام تھا وہ محمد تھا اور ان کے جو والد محترم تھے ان کا نام حضرت عبداللہ. اب جیسے شکیل بن حنیف نے دعویٰ کیا ہے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو میرا نام ہے محمد شکیل، یعنی میرے نام میں محمد آ گیا. اور اس نے کہا کہ قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم تم سب کے باپ ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ ابراہیم حنیف ہے. تو جب قرآن میں آیا ابراہیم حنیف ہے اور میرے پتا جی کا نام کیا ہے؟ حنیف ہے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی میرے اوپر فٹ. کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ اور ساری پیشن گوئی کو کیسے لوگ اپنے اوپر سیٹ کر لیتے. اب اس طریقے کی جب سمبولک ریپرزنٹیشن ہو جاتی ہے تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یار امام مہدی تو آ ہی گئے. تو اس سمبولک ریپرزنٹیشن کے سیٹ ہو جانے سے کوئی بھی امام مہدی نہیں بنتا، ٹھیک ہے. اس کے اوپر حدیث جتنی بھی امام مہدی سے ریلیٹڈ ہیں، خصوصاً وہ حدیثیں جن میں نام لیا گیا ہے کہ مہدی مہدی کر کے بولا گیا ہے علیہ السلام، وہ حدیثیں ساری اس کے اوپر سیٹ ہونی چاہیے، تبھی وہ انسان امام مہدی کہلانے کے لائق ہو. میرا اس بارے میں نظریہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم امام مہدی کا انتظار کر کیوں رہے ہیں. دیکھیں، زیادہ تر لوگ امام مہدی کا انتظار صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ بھیا امام مہدی آئیں گے تو قیامت بالکل نزدیک ہوگی اور تب ہم کو توبہ کریں. یہ تھوڑی سی سچائی کڑوی ہے، لوگ مانیں گے نہیں، بولیں گے نہیں ہم کو تو ان کی آرمی میں شامل ہونا ہے، ہم کو تو ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے اور فلانا ڈھماکا، یہ سب آپ کو ایکسکیوز دیں گے، بٹ سچائی یہی ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، امام مہدی کا آنا اگر آپ قیامت کی وجہ سے ویٹ کر رہے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے آئیں گے آئیں گے، تو بھائی امام مہدی کا آنا نہ آنا کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کل کو اگر اللہ تعالیٰ یہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ امام مہدی کو بھیجے بنا ہی میں اس دنیا میں قیامت لا جاؤں، تو اس کے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو اللہ ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. تو کل کو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت لا دی تو آپ کا تو انتظار کرنا بیکار ہو. تو کیا آپ اللہ کو منہ دکھائیں گے اور کیا اس کے سامنے آپ اس کو فیس کریں؟ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں جو امام مہدی کا کنسیپٹ بہت زیادہ اسکیٹرڈ ہے، یعنی کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں کئی امام مہدی ہوں گے، کیونکہ کئی دوسری جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے اور دوسری جگہ پہ کہا جاتا ہے وہ ایسے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دو امام مہدی ہوں، کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ مہدی ایک ہی ہو. ٹھیک ہے، کوئی انسان ایک بھی ہو سکتا ہے مہدی اور کئی سارے بھی ہو سکتے ہیں، واللہ عالم، ہم نہیں جانتے، مجھے بھی نہیں پتہ ہے، آپ کو بھی نہیں پتہ، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ صرف ایک ہے. اور تیسری جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا ہو اگر امام مہدی آ کے جا چکے ہوں، پھر تو آپ کا سارا انتظار ہی خراب ہو گیا، سارا انتظار ہی بیکار ہو گیا. آپ جو یہ انتظار کر رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے لوگ ڈھنگ سے پہچان ہی نہ پائے ہوں اس زمانے. کیوں ہے نا، کافی سمبولک ریپرزنٹیشن. اور تھوڑا سا اگر آپ دماغ لگاؤ گے تو کئی بار یہ لاجیکل بھی لگتا ہے کہ کیا ایک شخص دنیا میں آئے اور اس کے حدیث سے ساری چیزیں میچ بھی ہو جائیں پھر بھی لوگ اس کو نہ پہچانیں. یہ تھوڑا سا بیوقوفی والا جواب لگتا ہے، لیکن جب یہ سچ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ لوگ تو نہیں ہوں گے شروعات، تو لوگ ان کو یا تو پہچان نہیں پا رہے ہوں گے، یا یہ ہوگا کہ بھائی امام مہدی کی جو خصوصیات وہ سرچ کر رہے ہیں حدیث کی کتابوں سے وہ نہیں ہیں جس خصوصیات کے ساتھ امام مہدی آنے والے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ امام مہدی آنے والے ہوں نہ آنے والے ہوں، آ چکے ہوں، آپ ابھی کے ابھی اللہ سے توبہ کر لیجئے، آپ ابھی کے ابھی اپنے گناہوں سے توبہ کریے، اپنی معافی کو امام مہدی کے آنے تک نہ روکیے. انہیں جب آنا ہوگا وہ آ جائیں گے، اگر آ چکے ہوں گے
ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں۔ اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا پا رہا ہوں، مسلمانوں میں اس پہ اختلاف ہے کہ امام مہدی آ چکے ہیں یا نہیں، یا امام مہدی آنے والے ہیں یا نہیں، یا امام مہدی ایک ہی ہے۔ ان سب باتوں میں مسلمانوں میں اختلاف ہے، میں آپ کو کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ تو لہٰذا آپ کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں گناہوں سے۔ امام مہدی کا انتظار کریں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ ریسرچ کریں اور آپ کسی شخص میں آپ کو لگے کہ یہ خصوصیات ہیں اور آپ اس کو امام مہدی مان لیں، تو اس سمے کی توبہ اور اس سمے کی توبہ میں بہت فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نیت دیکھتے ہیں، آپ کی نیت میں کیا ہے۔ تو اللہ سے ابھی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، آمین۔